بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام کی ری سیٹنگ ضروری ہے لیکن کیسے؟ دیکھیں پاکستان کے بنیادی مسائل کی فہرست کوئی لمبی چوڑی تو ہے نہیں. چند گنے چنے مسائل ہیں. غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، بیڈ گورننس ہے، دہشت گردی ہے. لیکن اب آپ نیشنل میڈیا کو دیکھیں، کیا نیشنل میڈیا کبھی عوام کے ان بنیادی مسائل کا کبھی کچھ سنجیدہ بحث اس نے کی؟ کیا ہمارے سیاسی تجزیہ کاروں نے سنجیدگی سے کبھی قوم کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی؟ ان بنیادی مسائل کا بھی کوئی حل تجویز کیا؟ کوئی بھی نیوز چینل اٹھا لیں، آپ کو کسی بھی ٹاک شو میں سن لیں، اس کا موضوع ہوگا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی گولہ باری، اور بحث اسی نقطے پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ حکومت آ رہی ہے، یہ حکومت جا رہی ہے، یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. چلے میڈیا کو چھوڑے، پارلیمنٹ کو دیکھیں. کیا پارلیمنٹ میں عوام کو مہنگائی کے عذاب سے بچانے کے لیے کبھی صحت مند ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے؟ ہمارے پارلیمان میں بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان موجود ہیں جو بڑے بڑے آئینی مسئلے کو یوں منٹوں میں سلجھا لیتے، لیکن ان منجے ہوئے پارلیمنٹیرینز نے کبھی بجلی سستی کرنے کی کوئی ترکیب نہیں پی. اپنی گورننس کو بہتر بنانے کی کبھی کوئی انہوں نے سنجیدہ کوشش نہیں کی. چلے مان لیا حکومت کی بھی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اپوزیشن بھی وہ کیا کہتے ہیں کاسے جوگی نہیں. کیا کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے حکومت سے سوال کیا کہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے، اس پہ اتنی بھاری لیوی کیوں عائد کر رکھی ہے آپ نے؟ اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے. اپوزیشن کا دوسرا بڑا مسئلہ عمران خان کی صحت ہے، اور اپوزیشن کا تیسرا بڑا مسئلہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی ملے یا نہ ملے، لیکن اسے فوراً کسی اسپتال منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی طرح ملاقاتیں تو شروع ہوں، گرما گرما بیانات تو باہر آئیں، کس طرح ماحول تو خراب ہو. چلے میڈیا، حکومت، اپوزیشن اور پارلیمنٹ سب کو چھوڑ دیں. آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں. آج کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے مہنگائی اور دہشت گردی سے نمٹنے کا کوئی روڈ میپ بنایا ہوا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے پارٹی کے اندر جمہوری رویہ اپنایا؟ اور کون سی پارٹی ہے جس نے پارلیمنٹ میں جمہوری روایات کو مضبوط کیا اور جمہوری نظام کی ترقی کے لیے کام کیا؟ تو ہر جماعت اپنی پارٹی میٹنگ میں ایک اصول طے کرتی ہے، اور جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے اسی طے کردہ اصول کے خلاف ووٹ دے دیتی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس گلے سڑے نظام کو اب ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس نظام کو ری سیٹ کرنے کی تجویز دے تو دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ری سیٹنگ ہوگی کیسے. نئے صوبے بنائے جائیں گے، نئے انتظامی یونٹس ترتیب دیے جائیں گے، یا ضلعی حکومت کا کوئی نیا نظام ہے جو لایا جا رہا ہے؟ تو 25-30 صوبوں کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور ٹیبل کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. جو تجاویز دی جا رہی ہے وہ انڈر دی ٹیبل ہیں. پچھلے دونوں محسن نقوی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کی، پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ طویل ملاقاتیں بھی کی. طے کیا پایا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. تو اب مسلم لیگ نون کے بعض حلقوں کی جانب سے نئے صوبے بنانے کی بجائے نئے انتظامی یونٹس بنانے کی تجویز سامنے آ رہی ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ پوچھیں کہ عوام کے بنیادی مسائل کو ایڈریس کرنے کی بجائے یہ اچانک نئے صوبوں کی بحث کیوں شروع ہو گئی ہے؟ تو میری سوچ اس معاملے میں بڑی کلیئر ہے. پاکستان کی موجودہ انتظامی ساخت ہماری آبادی، جغرافی اور بڑھتے ہوئے ضروریات کے مقابلے میں ناکافی ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ صوبے بڑے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت عوام سے بہت دور ہو جائے تو فیصلہ سازی میں بھی کمزور ہو جاتی ہے. ایک صوبائی حکومت کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کے ہر ضلع کی ضرورت، ہر علاقے کا مسئلہ اور ہر شہر کی ترجیح کو سمجھنا آسان نہیں ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے، کہیں سڑک نہیں ہے، کہیں اسپتال، کہیں اسکول نہیں ہے تو کہیں استاد، اور کہیں وسائل تو موجود ہے لیکن ان کی تقسیم ہی غیر مؤثر ہے. وسائل کی یہ غیر منصفانہ تقسیم آپس میں نفرت اور محرومیاں پیدا کرتی ہے. میں آپ کو لاہور کی ایگزامپل دیتا ہوں. اس شہر میں جب میٹرو بس بنی تو اپوزیشن نے اسے جنگلہ بس قرار دیا. جنوبی اور شمالی پنجاب والوں نے سب وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم قرار دیا. ملتان، ڈی جی خان، بھاولپور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، ہر ضلع، ہر شہر سے یہ اعتراض اٹھا، کیا پنجاب کے وسائل صرف لاہور پہ لٹائے جائیں گے؟ کیا صوبے کے وسائل پر صوبے کے دوسرے شہروں کا کوئی حق نہیں؟ تو ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے.
اور اس رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ پاکستان میں وفاق صوبوں اور مقامی حکومتوں کے درمیان وسائل اور ذمہ داریوں کی تقسیم کو مزید بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ نئے صوبوں کا قیام ایک طویل عمل ہے، اس میں قانونی پیچیدگیاں بھی حائل ہیں۔ قانون سازی کے لیے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں اکثریت چاہیے۔ اس کے علاوہ جس صوبے کو آپ تقسیم کریں گے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کو رائے شماری کرانا پڑے گی۔ یہ ایک تھکا دینے والا پروسیس ہے، لیکن آپ نئے انتظامی یونٹس تو بنا سکتے ہیں نا۔ ان نئے انتظامی یونٹس کا مطلب ہوگا کہ حکومت اور عوام کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا، فیصلے جلدی ہوں گے، ان میں تاخیر نہیں ہوگی، مقامی انتظامیہ زیادہ جواب دہ ہوگی، ترقیاتی منصوبوں کی بہتر نگرانی ہو سکے گی اور پسماندہ علاقوں کو اپنی ترجیحات طے کرنے کا اختیار مل جائے گا۔ تو ایک بات میں واضح کر دوں، صرف نئے صوبے بنا دینے سے پاکستان کے مسائل نہیں حل ہوں گے۔ کل کلا اگر کوئی نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بن جاتے ہیں لیکن اختیارات پھر بھی دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے کسی افسر کے ہاتھ میں رہتے ہیں، دستیاب وسائل کو خرچ کرنے کا فیصلہ اگر صوبائی دارالحکومت میں بیٹھے چند لوگوں نے ہی کرنا ہے، اگر مقامی یا بلدیاتی حکومت نے بے اختیار ہی رہنا ہے، تو پھر نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بنانے سے پاکستان کا نقشہ تو بدل سکتا ہے، نظام نہیں۔ اسے میری نظر میں نئے انتظامی یونٹ کے ساتھ مضبوط بلدیاتی نظام، واضح مالی اختیارات، مقامی ٹیکس کا نظام اور وسائل کی شفاف تقسیم ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے ملک کو تقسیم کر دیں گے، میرا ان سے سوال ہے کہ کیا بہتر انتظامی تقسیم ملک کو کمزور کرتی ہے یا ناقص حکمرانی؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن اختیارات نچلی سطح تک تقسیم ہو گئے اسی دن ہماری ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ہم نئے صوبوں سے ڈرنے کی بجائے مسائل سے لڑنا چاہیے۔ نئے انتظامی یونٹس اور نظام کو زیادہ مؤثر، زیادہ جواب دہ اور زیادہ مضبوط بنانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے نظام کو جواب دہ نہیں بناتے تو پھر اس کا نتیجہ صرف اور صرف انتشار کی صورت میں سامنے آئے گا نا۔ آپ کے پی کے میں دہشت گردی سے متاثرہ کسی بھی علاقے کا دورہ کر لیں، وہاں کوئی فیکٹری، کوئی یونیورسٹی، کوئی پروجیکٹ نہیں آپ کو ملے گا۔ اتنا پورے بلوچستان میں شورش زدہ علاقوں میں چلے جائیں، سوائے گوادر کے آپ کو پورے صوبے میں ترقی کی کوئی علامت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری صوبائی حکومتیں ہیں۔ کیا یہ سیاسی جماعتیں اور قیادت کی نااہلی اور نالائیگی کا نتیجہ یا اس گلے سڑے نظام کا شاخسان ہے جس میں آج ہم زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں؟ چلے آپ کے پی کے اور بلوچستان کی بحث کو چھوڑیں، کراچی کو دیکھ لیں۔ کون سے وسائل کی کمی ہے اس شہر کے پاس؟ کون سے وسائل کمی ہے؟ لیکن پھر بھی اس شہر کی کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سب کے سامنے ہے، عام آدمی کو پینے کا پانی تک نہیں ملتا وہاں پہ۔ کیوں؟ وجہ ایک ہی ہے، گلا سڑا بدبودار نظام۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو آزما لیا، ہم نے منتخب اور غیر منتخب حکومتوں کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ مشرف دور میں ہم نے ضلعی حکومتوں کے نظام کو، ان کی خامیوں کو بھی پرکھ لیا۔ اب نئے انتظامی یونٹس کا تجربہ بھی کر لینا چاہیے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں چلے جائیں، آپ کو غربت، پسماندگی، لاقانونیت کا راج ملے گا۔ آپ بلوچ قیادت سے پوچھیں، محرومیت کی بات کریں گے۔ آپ جنوبی پنجاب جائیں، وہ مظلومیت کی تصویر نظر آئیں گے۔ آپ افغان سرحد کے ساتھ سفر شروع کر دیں، آپ کو محرومیاں ہی محرومیاں ملیں گی۔ اب تو کراچی والے بھی اپنی محرومیاں بیان کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس انہی محرومیوں کے سدباب کے لیے ہیں، ورنہ ایک لاوا پک رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں عوام کا ایک طبقہ مشتعل ہے، بلوچستان میں بلوچ ناراض ہیں، کے پی کے میں پشتون پس رہا ہے۔ ہمارا پولیٹیکل سسٹم انہی محرومیوں کو استعمال کر کے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ تو تلاش کر لیتا ہے، لیکن ان محرومیوں کا کوئی حل نہیں دریافت کرتا۔ آزاد کشمیر میں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی محرومیوں کے نام پر ہی عوام کو اکسا رہی ہے۔ کل عدم ٹی ٹی پی محرومی کے نام پہ ہی افرادی قوت بھرتی کر رہی ہے۔ کل عدم بی ایل اے محرومیوں کے نام پر ہی بلوچ عوام کو بلیک میل کر رہی ہے۔ ہمارے نظام نے ان محرومیوں کو فوری ایڈریس نہ کیا تو ایک جتھا دھاندلی کے نام سے مظفر آباد سے نکلے گا، دوسرا جتھا عمران خان کی رہائی کے نام پر اسلام آباد سے پھر دوبارہ آ جائے گا۔ تو آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور پی ٹی آئی کی قیادت اپنے اپنے احتجاج کا اعلان کر چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ محرومیوں کے نام پر اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھائیں، مزید انتشار پھیلائیں، اس سے پہلے کہ کوئی نیا فساد ہو، اس سے پہلے کہ کوئی نیا سانحہ رونما ہو، اس سسٹم کو ری سیٹ کرنا پڑے گا۔
گلے سڑے نظام سے جان چھڑانی ہوگی، سوال کو اہمیت دینا ہوگی، جواب دینے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی، اور ہماری سیاسی جماعتوں کی تدبر کا یہ امتحان ہے، اور شاید بچی کچی ساکھ بچانے کا آخری موقع۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔